بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 3 اگست ہے، بدھ کا دن، سال 2022۔ شام کا وقت آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر نئے پروگرام کے ساتھ، نئی کہانی، نیا سوال و جواب اور نئے شعر کے ساتھ ایک دفعہ پھر بفضل خدا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سب کو میری طرف سے سلام پہنچے۔ جی ناظرین، ہمیشہ کی طرح حسب معمول پہلے سیگمنٹ میں، شام کے پروگرام میں، ہمارا سب سے بڑا مین اور پہلا سیگمنٹ ہوا کرتا ہے آج کی کہانی۔ آج کی کہانی میں نے ایک ٹیچر کی ڈائری سے لی ہے، ایک استاد کی ڈائری سے۔ استاد تو سارے ہی قابل صد احترام ہوتے ہیں، میں کئی دفعہ اس ٹاپک پہ بات کر چکا ہوں، اگر ضروری ہوا تو پھر کسی دن صرف استاد اور اس کی اہمیت اور اس کی عزت و توقیر کے بارے میں بات کریں گے۔ سارے اساتذہ کرام جو ہمیں پرائمری میں پڑھاتے ہیں، ان کی اپنی تعلیم میٹرک مڈل ہوا کرتی تھی، لیکن آج اگر ہم نے 2 ایم اے کر لیے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ اپنے اساتذہ کی جوتوں کی طفیل کر لیے۔ اگر وہ مڈل پاس، میٹرک پاس، جو بھی تھا، جتنی بھی کوالیفیکیشن تھی ان کی، وہ مجھے اتنی محبت سے، شفقت سے نہ بٹھاتے، نہ سمجھاتے، پیار نہ کرتے، محنت نہ کرتے، تو آج میں بھی مڈل میٹرک پاس ہی ہوتا۔ اور جو لوگ یاد رکھیں، اسٹوڈنٹس خاص طور پر سن لیں، جو بچے اپنے استاد کی عزت نہیں کرتے، اللہ پاک، اللہ سبحانہ و تعالی، خالق کائنات، ان کی قسمت سے علم کا صفائی پھاڑ دیتے ہیں۔ وہ پھر ساری عمر صرف ٹھوکروں کے لیے رہ جاتا ہے۔ یہ اس کی بدقسمتی ہے کہ اسے راہ ہدایت نصیب نہ ہوئی، اس نے اپنے والدین کی، اپنے اساتذہ کی عزت اور قدر کرنا نہ سیکھا۔ بات لمبی ہو جائے گی، واپس اپنی کہانی کی طرف آتا ہوں۔ ٹیچر نے اپنی ڈائری میں لکھا ہوا ہے، ایک استاد نے، کہ میں تھکا ہوا تھا اپنا ایک لیکچر لینے کے بعد، پڑھانے کے بعد، میں جب ریسٹ کرنے کے لیے سٹاف روم میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے نائب نے کہا کہ جی دوسری کلاس والا ٹیچر چھٹی پہ ہے اور بچے فارغ پھر رہے ہیں، آپ کو پڑھانا پڑے گا۔ ٹیچر کہتے ہیں میں چاروں ناچار تھکا ہوا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی میں اٹھ کر چل دیا کلاس میں، جا کر بیٹھ گیا، کھڑا ہوا، بیٹھا، کرسی پر بیٹھ گیا تھوڑی دیر، اور میں نے ٹائم پاس کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس کے سامنے ایک سوال رکھ دیا، وہی جو عام طور پہ رکھا جاتا ہے، کیا کہ آپ لوگ بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ ایک بچے سے پوچھا، ایک بچے نے بتایا، اور سب نے وہی روایتی رٹایا اور گھسا پٹا جواب ہی دیا۔ ہر بچہ، یہ روز ہم سنتے ہیں، آج بھی کلاسز میں چلے جائیں تو یہی سب جواب ملتا ہے کہ جی میں ڈاکٹر بنوں گا، میں انجینئر بنوں گا، میں پائلٹ بنوں گا، میں فوجی بنوں گا، میں پولیس مین بنوں گا۔ یہی جوابات ہمیں سننے کو ملتے ہیں، اور روایت بھی یہی رہی ہے۔ ٹیچر صاحب کہتے ہیں، استاد محترم کہتے ہیں کہ میں نے کہا سوال کلاس سے، اور سوال کرنے کے بعد پھر میں نے ایک بچے کو کھڑا کیا، اور ان سب نے وہی، انہی میں سے کوئی نہ کوئی جواب مجھے بتا دیا۔ اب پوری کلاس میں ایک بچہ باقی بچہ تھا جو سب سے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، سر جھکائے، کسی سوچ میں گم تھا، سستی کے عالم میں اور بے خودی کے عالم میں بیٹھا ہوا، تو اس کے آس پڑوس میں کیا ہو رہا ہے شاید اسے خبر تک نہیں تھی، ایسا کھویا ہوا تھا اپنے تخیلات میں، اپنی سوچوں میں۔ استاد محترم کہتے ہیں، فرماتے ہیں، میں نے جا کے اس کو شولڈر سے پکڑ کر ہلایا، میں نے کہا مسٹر اسٹوڈنٹ، آپ نے نہیں بتایا کہ میں کیا بنوں گا، میں نے پوری کلاس سے پوچھا ہے کہ بڑے ہو کر کیا بنو گے، سب نے بتا دیا ہے، اور آپ اس معاملے پر، اس سوال پر خاموش ہو۔ اس خاموشی کی وجہ کیا ہے، مجھے بتا سکتے ہو؟ اچھا، وہ بٹر کر کہتے، استاد محترم کہتے ہیں، وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ آخر میرے بار بار پوچھنے کے بعد اس نے بتایا، اس نے زبان کھولی اس بچے نے، اور اس نے پتہ جواب کیا دیا؟ سر، میں بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنوں گا۔
ساری کلاس میں کہے لگنے شروع ہو گئے، سارے اسٹوڈنٹس نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اس کا تمسخر اڑانا شروع کر دیا، اور اسے کھیل تماشا سمجھ کر خوب بے عزتی کی اس کی، آپس میں ہاتھ پہ ہاتھ مار کر۔ لیکن استاد محترم لکھتے ہیں اپنی ڈائری میں، کہتے ہیں میرے سر سے لے کے پاؤں تک رونگٹے کھڑے ہو گئے یہ جواب سن کر، میرے جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا، میرے سارے جسم پہ پسینہ آ گیا، اور میں نہ زمین پہ تھا نہ آسمان پہ، اور شاید مجھے میری منزل مل گئی تھی، میں بوڑھا ہو چکا تھا بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے، لیکن جس چیز کی تلاش میں تھا وہ مجھے مل گئی ہے۔ اس نے پیار سے بچے کو گلے سے لگایا، اٹھایا، اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا استاد محترم نے، اور کہا بیٹا یہ بتاؤ تم نور الدین زنگی کیوں بننا چاہتے ہو، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا سر میری ماں نے مجھے بتایا ہے کہ نور الدین زنگی کو ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے، ان کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ انہوں نے چہرہ مبارک دیکھا ہے، خواب میں صحیح لیکن دیکھا۔ استاد محترم کہتے ہیں کہ میں نے اس کا جواب سننے کے بعد میں خود ورطہ حیرت میں گم ہو گیا، سراپا سوال بن گیا۔ اب میرے پاس بھی کہنے اور سننے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا، اس لیے کہ میں جس منزل کی تلاش میں تھا، جس منزل کی تلاش میں مجھے 40 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے اسکولوں میں، لیکن آج مجھے وہ بچہ، وہ منزل مل گئی جس کے لیے شاید میں ٹیچنگ لائن میں آیا تھا۔ میری زندگی کا، میری سروسز کا، میری تعلیمی خدمات کا واحد اور اکلوتا مقصد ہی یہی تھا جو میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے کہا بیٹا سلطان نور الدین زنگی بہت بڑا نام ہے، تو ناظرین آپ جانتے ہیں سلطان نور الدین زنگی کون تھا، اور بچے نے کیوں کر اس کے بارے میں سن کر اس جیسا بننے کی خواہش کا اظہار کیا؟ آج ہم سوچتے ہیں بیٹھ کر کہ ہماری ماؤں نے نور الدین زنگی پیدا کرنے کیوں چھوڑ دیے؟ شاید مسلمانوں کی ہماری ذلت و خواری کا باعث بھی ایک یہی چیز ہے کہ ہمارے یہاں وہ مٹی زرخیز نہ رہی جہاں پہ نور الدین زنگی پیدا ہوئے تھے، اور وہ اساتذہ بھی نہ رہے جو نور الدین زنگی بنایا کرتے تھے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے وہ رستہ ہی ترک کر دیا، بدقسمتی سے راہ ہدایت سے ہٹ گئے۔ اب نور الدین زنگی کے بارے میں بتاؤں وہ کون سی شخصیت تھی؟ یہ سلطان تھا، بادشاہ تھا، اور ملک تھا شام، سیریا جسے انگریزی میں کہتے ہیں، اور اس کا کیپٹل سٹی تھا دمشق۔ وہاں پہ یہ حکومت کر رہا تھا اپنے زمانے میں، وہاں پکا سلطان بادشاہ تھا، دارالسلطنت اس کا وہیں دمشق میں ہی تھا۔ ایک دن عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ سچا اور پکا عاشق رسول تھا، روزانہ کم از کم صبح شام 3 تسبیحیں درود پاک کی پڑھ کر دربار میں جاتا، اور شام کو سونے سے پہلے یہی پریکٹس کرتا۔ 5 وقت کا نمازی، صوم و صلات کا پابند تھا۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اس نے اپنے بیڈ کی طرف بڑھا، اپنے خوابگاہ میں اپنے بستر کے اوپر جا کر لیٹا، سو گیا آیت الکرسی پڑھ کے۔ کہتے ہیں سوئے ہوئے کو ابھی تقریباً 1.5 گھنٹہ ہوا ہوگا کہ اچانک سے بڑبڑا کے اٹھا نور الدین زنگی۔ اتنا خوف سے اس کے منہ سے آواز نکلی کہ اس کی بیوی ساتھ والے بیڈ پہ تھی، وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ سلطان کی چہرہ، اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی، کہنے لگی ضلع لائی ہوا کیا ہے، بات کریں، کچھ بولیں، آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے؟
آپ کا سارا جسم کانپ رہا ہے، آپ کا سر سے پاؤں تک پسینہ ٹپک رہا ہے سردی کے موسم میں، خدا را مجھے کچھ بتائیں آپ کے ساتھ ماجرا کیا ہوا ہے؟ تو سلطان نے کہا، بادشاہ نے کہا، بیگم میری خواب میں میرے آقا سرور کونین فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت تشریف لائے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواب میں میرے آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، اور مجھے کہا ہے نور الدین مجھے لوگ تنگ ستا رہے ہیں، یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کتاب میں، نور الدین مجھے کچھ لوگ ستا رہے ہیں۔ بیوی نے کہا خواب تو خواب ہوتے ہیں سرکار سرتاج، بھلا آپ جیسے جری جرار اور معتبر سلطان کے ہوتے ہوئے کون ہو سکتا ہے، کس میں اتنی جرت ہو سکتی ہے، کس میں اتنی طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ ہمارے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ستائے؟ آپ آیت الکرسی پڑھیں اور سو جائیں، اللہ خیر کرے گا۔ خواب خواب ہوتے ہیں، اس کے پیچھے زیادہ بھاگا نہ کریں۔ دوسرے دن پھر یہی واقعہ ریپیٹ ہوا، دونوں میاں بیوی پھر اٹھ کر بیٹھے اور بیگم نے پوچھا اب کیا ہوا ہے، تو انہوں نے وہی واقعہ سنایا سلطان نور الدین زنگی نے کہ یہ بات ہے۔ اب کی بار جو بیگم تھی اس نے سنجیدگی سے لینا شروع کر دیا اس بات کو، اور نور الدین زنگی نے بھی اس پہ تھنکنگ، اس پہ سوچنا شروع کر دیا مختلف زاویوں سے، ڈیفرنٹ اینگلز سے، کہ کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں، کیسے میرے آقا کو کوئی ستا سکتا ہے، اور وہ بھی میری بادشاہت میں، میرے ہوتے ہوئے، کسی کے جسم میں، کسی کی سراپے میں، کسی کی تلوار میں، کسی کے تیر میں، کسی کے بارود میں وہ طاقت ہی نہیں ہے جو میرے آقا کو ستائے جب تک نور الدین زنگی کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے۔ بیگم نے پھر تسلی دی، سمجھایا، خود پڑھ کر ان کے اوپر پھونک ماری اور کہا سو جائیں، اللہ خیر کرے گا۔ اب تیسرا دن جب ہوا یہی واقعہ ریپیٹ ہوا، مگر اس میں تھوڑا اضافہ ہوا۔ اضافہ کیا ہوا؟ نور الدین زنگی نے بڑبڑاتے ہوئے خواب سے اٹھ کر اپنی بیگم کو بتایا، اپنی بیوی کو، کہنے لگا بیگم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اشارہ کر کے دو بندے دکھائے ہیں، دو انسان، اور فرمایا ہے یہ مجھے ستا رہے ہیں، میں نے غور سے ان بندوں کی شکلیں دیکھ لی ہیں، میں انہیں پہچان سکتا ہوں۔ تو بیوی سے مشورہ کرنے کے بعد سلطان نور الدین زنگی اگلے دن ہی صبح کے وقت اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنی پوری فوج کے ساتھ مدینہ کا رخ کیا۔ وہاں سے سواری اس وقت تھی یہی گھوڑے، گدھے اور خچر، یا پھر اونٹ ہاتھی ہوا کرتے تھے، لیکن صحرا میں اونٹ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے، اس لیے کسی صحرا کا جہاز کہا جاتا ہے۔ اس کے پاؤں کی بناوٹ ایسی ہوتی ہے کہ ریت میں دھنستے نہیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اونٹوں کے اوپر یا گھوڑے کے اوپر شام سے لے کر، سیریا سے لے کر سعودی عرب کا مدینہ منورہ کا جو فاصلہ ہے وہ 20 سے 25 دن کا ہے، اس وقت تھا، لیکن نور الدین زنگی نے اسے 15 دن میں طے پتہ ہے کیسے کر لیا؟ رستے میں پانی تک نہیں پیا، کھانا تک نہیں کھایا، ایک رات بھی سونے کے لیے نہیں رکے، دن رات آپ بھی اور اپنی فوج کو بھی۔ اس نے کہا اگر کسی نے کچھ کھانا ہے تو اپنی سواری پہ بیٹھا بیٹھا کھا لے، یہ اسی پہ بیٹھے بیٹھے پانی اگر کسی کے پاس ہے تو پی لے، لیکن آرام کر کے سونے کا، نیچے زمین پہ بیٹھ کے کھانے کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ 15 دن کے قلیل ترین ٹائم میں نور الدین زنگی پہنچ جاتا ہے مدینہ منورہ، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور گورنر مدینہ کو طلب کر لیا۔ اسے کہا کہ یہ بتاؤ کہ پورے مدینہ شہر میں کوئی ایسا بندہ ہے جو مسلمانوں کا دشمن ہو، جو اسلام کا دشمن ہو؟ اس نے کہا جی نہیں حضور، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، گورنر نے جواب دیا۔
اگر کچھ ہوتا تو مجھے چھپانے کی ضرورت نہیں تھی، میں آپ کو صاف صاف بتا دیتا، آپ اس کا کوئی حل نکال لیتے، بہتر حل نکال لیتے۔ لیکن سلطان نے اپنی فوجیوں کو حکم دیا، سیکیورٹی فورسز کو، کہ مدینہ کا محاصرہ کر لو، مدینہ کے اندر آنے اور باہر جانے والے سارے راستے بلاک کر دو ابھی۔ اور اسی وقت حکم پہ عمل درآمد ہوا، فوج نے محاصرہ کر لیا مدینہ منورہ کا، نہ کوئی اندر مدینہ میں داخل ہو سکتا ہے، نہ کوئی مدینہ سے باہر جا سکتا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اگلے دن سلطان معظم نے یہ کہا کہ میں نے آج کا ظہرانہ یعنی دوپہر کا کھانا یعنی لنچ پورے شہر کو اپنے جیب سے کھلانا ہے۔ سارے شہر میں یہ ڈنڈورا پٹوا دو، اعلان کروا دو، گورنر کو حکم ہوا کہ آج دوپہر کا کھانا کوئی مرد اپنے گھر میں نہیں کھائے گا، اگر کسی نے یہ غلطی کی تو اس کو قتل کر دوں گا، اس کو کڑی سزا دی جائے گی۔ آج ظہر کا کھانا سارے میرے مہمان خانے میں پر آ کر کھائیں گے، دعوت ہے میری طرف سے۔ پورے مدینہ منورہ میں ایک ایک گھر جا کے سیکیورٹی والوں نے، چوکیدار والوں نے بتا دیا۔ اچھا، اب اگلے دن دوپہر کے وقت کھانا تیار تھا، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد کھانا کھول دیا گیا، لوگوں نے کھانا شروع کر دیا۔ لوگ آ رہے تھے، کھانا کھا کر جا رہے تھے، مگر سلطان نور الدین زنگی باہر گیٹ پر وہاں کھڑا تھا جہاں سے لوگ انٹر ہو رہے تھے، یعنی انٹرنس اور ایگزٹ ہو رہے تھے، باہر جا رہے تھے۔ وہ ایک ایک بندے کا چہرہ غور سے دیکھ رہا تھا، آنے اور جانے والے کا۔ تقریباً 3 گھنٹے وہاں کھڑا رہا، لیکن اسے حیرت ہوئی کہ مدینہ کے جتنے لوگ تھے سارے کھانا کھا کے چلے گئے، اور ان میں وہ دونوں شخصیات نہیں ہیں جو مجھے خواب میں دکھائی گئی ہیں۔ فوری طور پر انہوں نے غصے کے عالم میں گورنر مدینہ کو طلب کیا، نور الدین زنگی نے، اور غصے کے عالم میں شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے کہا کہ پتہ کرو پورے مدینے میں کہیں کوئی مرد اپنے گھر میں رہ تو نہیں گیا، اگر کوئی رہا ہے وہ کھانا کھانے نہیں آیا تو اسے فوری طور پر لاؤ، میں ابھی کے ابھی اس کا سر اڑا دوں گا۔ ہاتھ جوڑ کر، ہاتھ باندھ کر گورنر مدینہ نے گزارش اور عرضی پیش کی، حضور ایسا کوئی بندہ نہیں رہا، میں نے پتہ کروایا ہے، مگر یہ مدینہ مطلب مسجد نبوی کے عقب میں ساتھ ہی 2 غیر ملکی رہائش پذیر ہیں، بہت عبادت گزار اور نائس خدمت گار آدمی ہیں، دونوں اکیلے ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، دن رات عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور شام کے وقت جنت البقیع میں زائرین کو پانی پلاتے ہیں، ماشکی کا کام کرتے ہیں۔ نور الدین نے کہا فوری طور پر ان دونوں کو گرفتار کر کے میرے سامنے لایا جائے۔ حکم پر عمل درآمد ہوا جی، پولیس والے گئے، اسی وقت جا کر ان دونوں کو اریسٹ کر کے بادشاہ کے سامنے لے آئے۔ بادشاہ نے دیکھتے جب ان کے چہرے پہ نظر پڑی دونوں کے، بادشاہ کے 14 طبق روشن ہو گئے، اس کی آنکھیں چندھیا گئیں، اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ تو وہی دونوں شکلیں ہیں جن کی نشاندہی مجھے خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی تھی، یہ وہی دونوں بندے ہیں۔ خیر، سلطان نے فوری طور پر کہا اپنے سپاہیوں کو کہ ان دونوں کے ہاتھ پاؤں پیچھے باندھو، اور ان کے سر پر تلوار رکھ کر کھڑا ہو گیا خود، اور بولا بتاؤ تم کون ہو، کہاں کے رہنے والے ہو، اور یہاں کس مشن پہ آئے ہوئے ہو۔ پہلے تو انہوں نے ہیلے بہانے لیت و لال سے بات کو ٹالنے کی، ٹال مٹول کی کوشش کی، مگر یہ بات ٹلنے والی کہاں تھی؟ سلطان باز آنے والا کہاں تھا؟ ان کے دھوکے میں، ان کے جھانسے میں آنے والا نہیں تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم نہیں بتاؤ گے
تو میں سپاہی کو حکم دوں گا جلاد کو ابھی کے ابھی تمہاری گردنیں اڑا دے گا۔ جیسے ہی تلوار پہ گردن پہ تلواریں ٹکی، دونوں نے طوطوں کی طرح فر فر بولنا شروع کر دیا اور بتایا بادشاہ سلامت آپ چاہیں تو ہمیں معاف کر دیں، چاہیں تو جو مرضی سزا دے لیں، ہم غیر ملکی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں، ہم نے یہ حلیہ اپنا یہ نقشہ جسمانی دکھاوے کے لیے، یہ باریش قسم کا اور یہ لباس، یہ تسبیح ہاتھ میں، سارا کچھ ہماری تربیت، اس تربیت کا حصہ ہے جو ہمارے ملک میں ہمیں دی گئی، اور ہمیں مشن یہ دیا گیا کہ تم نے جا کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سرنگ لگا کر وہاں سے جسد پاک کو لے کر آنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو نکال کے لے آنا ہے۔ ہماری ڈیوٹی اور مشن یہ تھا۔ بادشاہ نے کہا چلو میرے ساتھ، مجھے دکھاؤ کہاں ہے تمہارا کمرہ، تمہارا گھر کہاں ہے کرائے کا۔ وہاں گئے، چٹائی اٹھائی، بازار وہاں پہ کوئی خاص سامان نہیں تھا، 2 چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں اور لوٹا مسلح تھا، تسبیح پڑی ہوئی تھی، ٹوپیاں تھیں بس۔ مگر بادشاہ سلامت نے پھرتے پھرتے ایک چٹائی کے اوپر پاؤں مارا تو لرز گئی، نیچے کچھ سنائی دیا، چٹائی ہٹائی تو پھٹا تھا، پھٹے کو ہٹایا تو نیچے سرنگ نظر آئی۔ نور الدین نے فوری طور پر، سلطان نے، بادشاہ نے اپنے 3-4 بہترین کاریگروں کو، عقل مندوں کو کہا اس سرنگ میں جاؤ اور پتہ کرو یہ کہاں جا رہی ہے۔ وہ گئے اندر، 3-4 بندے سرنگ میں پوری پھر کر معائنہ کر کے مشال لے کے گئے۔ مشال ہوتا ہے روشنی کا وہ بندوبست جو آج کل ٹارچ کے ذریعے کیا جاتا ہے، بیٹری کے ذریعے یا موبائل کے ذریعے، اسے مشال کہتے تھے۔ مشال ہوتا ہے روشنی کے لیے، پرانے وقتوں کی وہ ٹارچ ہوا کرتی، لائٹ ہوا کرتی تھی، اس کے ذریعے گئے اور انہوں نے واپس آ کر بتایا سلطان معظم بات یہ ہے کہ یہ سرنگ سیدھے کے سیدھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں جا رہی ہے اور وہاں کے بہت قریب پہنچ چکی ہے۔ بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ نور الدین زنگی پھر خود اترا اس سرنگ میں، جا کر آخر میں دیکھا تو آپ کو وہ حصہ قدمین شریفین والا نظر آیا جہاں میرے آقا کے قدم پڑے ہوئے تھے، تو اس سائیڈ کو، اس حصے کو چومنے کا، بوسہ دینے کا شرف نور الدین زنگی کے حصے میں آیا، لیکن سارے مورخین اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ بہرحال وجہ کچھ بھی ہو، اس کے بعد دونوں کی گردنیں اڑا دی گئیں جی، دونوں غیر ملکیوں کی، ان کو تو ختم کر دیا گیا، سرنگ کو بھی فلنگ کر دی گئی، مگر نور الدین زنگی سلطان معظم ابھی جانے والے نہیں تھے۔ انہوں نے حکم دیا کہ روزے کے اطراف میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ کے چاروں طرف گولائی میں خندق کھودی جائے، اتنی گہری کہ یہ نیچے سے پانی نکل آئے، اتنی گہری خندق کھودے۔ عمل ہوا جی سلطان معظم کے حکم کے اوپر، سپاہی شروع ہو گئے، انہوں نے 2-3 دن میں وہ بہت گہری سرنگ، مطلب بہت گہری خندق کھود دی وہاں پہ، اور پھر یہ کہا کہ اس میں سیسا بھر دو، سیسا پگھلا کر، سیسا ایک دھات ہوتی ہے، آپ سب لوگوں کو پتا ہوگا، اس کو پگھلا کر اس ساری خندق میں چاروں اطراف میں گولائی میں سیسا بھر دیا، جس کو توڑ لینا، جس میں کھدائی کر لینا ممکن ہی نہ رہا، جس میں سے سرنگ لگا کر گزر جانا محال ہی نہیں، ناممکن ہو گیا، اور یوں وہ نور الدین زنگی ہے، اسے کہتے ہیں سلطان نور الدین زنگی، اور یہی بننے کا، یہی سلطان بننے کا، یہی کردار ادا کرنے کا جذبہ استاد محترم نے جب اس اسٹوڈنٹ میں دیکھا، اپنے طالب علم میں، تو ان کی اس وجہ سے ان کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا۔
تو بڑھتے ہیں پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف. وہ ہوا کرتا ہے آج کا سوال. مگر پچھلے پروگرام والا سوال کیا تھا؟ میں نے آپ سے پوچھا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ کون سے برگزیدہ اور پسندیدہ نبی ہیں جنہوں نے اس دنیا میں 180 سے زیادہ شہر، نئے شہر آباد کیے. ان کا نام نامی اس میں گرامی ہے حضرت ادریس علیہ السلام. آج کا سوال بھی چلو اسی سلسلے میں نوٹ فرما لیں، اسی سلسلے کا پوچھ لیتے ہیں. یہ فرمائیں کہ دنیا میں مال غنیمت کو اللہ کی راہ پر خرچ کرنے کی روایت اللہ کے کس نبی نے ڈالی؟ اللہ کے وہ کون سے برگزیدہ نبی تھے، پیارے نبی تھے؟ ان کا نام نامی اس میں گرامی آپ نے بتانا جنہوں نے مال غنیمت. آپ کو پتہ ہے نا سب کو مال غنیمت کسے کہتے ہیں؟ مسلمان جب جنگوں میں حصہ لیتے تھے نا تو علاقے کو فتح کرنے کے بعد جو ان کو وہاں پہ پڑا ہوا سامان ملتا تھا میدان جنگ میں، وہ تیر تلواریں، وہ زرہ وغیرہ جو بھی سامان ہوا کرتا تھا وہ اٹھا کر لے آتے تھے. اس کو مال غنیمت کہا جاتا تھا. مال غنیمت کو خرچ کرنے کی رواج سب سے پہلے اللہ کے کس سونے پیارے اور برگزیدہ نبی نے شروع کیا؟ آپ نے یہ بتانا. تو بڑھتے ہیں پروگرام کے تیسرے آخری مزیدار اور آپ کے فیوریٹ سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہمیشہ کی طرح ہے، آج بھی ہے، آج کا شعر. جی آج کا شعر کچھ اس طرح سے ہے: دل سے نکال سکو تو مانے تم کو، دل سے نکال سکو، دل سے نکال سکو تو مانے تم کو، یوں چھوڑ جانا تو کوئی کمال نہیں. یہ تھا جی آج کا پروگرام. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. رب رکھا اور پاکستان زندہ باد.